3-4 दिन पहले मैं वो ARY का एक प्रोग्राम देख रहा था, वो उनके एक सीनियर एंकर पर्सन है अरशद शरीफ साहब, तो वो आजकल अफगानिस्तान गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने, जो इस वक्त नई बुरी हुकूमत बनी है ना, उसमें वो मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं, वहां के हालात व वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें वो एक म्यूजियम आप कह लें या एक ऐसी जगह है जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक रखा हुआ है, और वो जब उन्होंने वहां इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि ये कुर्ता जो है वो अहमद शाह अब्दाली जो थे वो लेकर आए थे रशियन स्टेट्स में से किसी म्यूजियम से, और ला के उन्होंने अफगानिस्तान रखा था। और वो इंटरव्यू देने वाला बंदा वो तालिबान में से ही था, कोई पगड़ी बांधी हुई थी उन्होंने, माशाल्लाह दुरानी चेहरा जो होता है, उम्र मेरा हार्डली 25 साल होगी। और फिर वो कहने लगे कि जी इसकी कुर्ते की एक खुसूसियत है कि इसको उन्होंने एक कमरे के अंदर रखा हुआ है जिसके बाहर ताला है, और वो ताला सिर्फ अल्लाह के वली के हाथ पे खुलता है, चाबी से नहीं खुलता। हो अल्लाह का कोई वली हो जो डिक्लेयर्ड वली हो, वो उसे हाथ में पकड़े तो ताला खुद खुल जाता है, वरना आप जो मर्जी कर लें ये ताला नहीं खुलता। सर ये बात आप ना करें, किसी गोरे ने सुन ली ना, वो कहेगा मैं आने लगा जे कटर लेके। शुक्र है कि गोरों को उर्दू नहीं आती और आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती, वरना आपके साथ वो कुछ होता कि हमें फिर जवाब देने के लिए फिर जो है ना वो यहां पे घंटों बैठना पड़ेगा। किस जमाने में कौन सी बातें आप कर रहे हैं बैठ के? इस तरह के दावे किसी ने किए हैं? इस तरह के दावे कभी भी नहीं हुए इस तरीके से। तो वो कहते हैं कि जी ये जो पुराने हमारे अमीरुल मोमिनीन थे मुल्ला मोहम्मद उमर, उन्होंने इसको हाथ लगाया था तो वो ताला खुला, उसके बाद कभी ये ताला खुला नहीं है। और फिर उन्होंने जब अपनी खिलाफत, जो उसको वो खिलाफत कहते हैं या इमारत, अब वैसे लफ्ज उन्होंने सही रखा है, खिलाफत नहीं इमारत है, वो खिलाफत पूरी दुनिया में होती है, अब वो इमारत इस्लामिया कह रहे हैं, इमारत ही है वो, एक मुल्क की इमारत। तो वो कहते हैं जी वो कुर्ता उन्होंने फिर यूं अपनी जब इमारत का या उस वक्त जब जिसको खिलाफत कहते हैं अनाउंसमेंट की, तो उन्होंने कुर्ता उठा के वो की थी। तो ये पाकिस्तान में भी है, ये जो पीर पगाड़ा है इनके पास भी नबी इस्लाम का वो कुर्ता है। ये तो खैर लिहाज भी नहीं करते, इनका जो नया बनता है वो तो पहन के बाहर निकल आता है, पगड़ी है शायद ये कुर्ता है। बाकी इसकी इस्नादी हैसियत क्या है वो हमें नहीं पता, नबी इस्लाम तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है। मैं उस बात के ऊपर जिक्र कर रहा हूं कि कैसी तवहुमात के अंदर घिरी हुई है ये उम्मत, कि आज के दौर में ये कहना कि कोई ताला नहीं खुलता। ये उसी तरीके से है, कुछ साल पहले वो कहते हैं कि जी वो एक शीशम का दरख्त था, पंजाबी में हम उसे टाली कहते हैं, वो एक मज़ार के ऊपर, वो कहते हैं जी ये जो भी कोई दरख्त काटता है वो उसका ब्लेड जो है वो डैमेज हो जाता है। और वो आपको पता है ना, फिर उसने चैलेंज किया, बाबे ने, वहां के जो अहले हदीस थे उन्होंने जो है ना वो ऐलान हक वहां पे बुलंद किया। उन्होंने कहा यार ये क्या तुमने शिरकी एक्टिविटीज यहां बनाई हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप हमसे ऐद करो, अगर हम इसको काट देते हैं और ले जाते हैं अपने साथ। तो उसने कहा ठीक है मैं अहले हदीस हो जाऊंगा। मेरे बुजुर्ग ने बाबा जी बाहर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां नूं तकरीबन 45 साल हो गए ने इस दुनिया तो पर्दा फरमाया। आंधी आई है ए दरख्त जेड़ा इन्हां अपने हथ नाल लाया, इनू 35 साल हो गए ने आंधी नाल गिरिया। ये दरख्त जनाबे वाला महकमा नहर की मलकीयत है, महकमा नहर ने उठाने की भी कोशिश की है लेकिन उठाया नहीं गया। नहर पक्की बन रही है, उन्हें इसको हटाने की कोशिश की है, हटाया भी नहीं गया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਬਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ इंशाअल्लाह ताला पुरअमन ये सिर्फ इस्लाही मुबाला है,
یا اسی بریلوی ہو جاؤں گے یا اے اہل حدیث ہو جان گے. تمام بھائی جیڑا مسلک رکھدا ہے, جیڑا بابیاں نو مندا ہے اونوں بابے دا واسطہ او اپنا پل تے ٹر جے, جیڑا اللہ نو مندا ہے او اللہ نو عقیدہ رکھ کے اہل حدیث کو عقیدہ رکھ کے پل تے ٹر جے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حق مسلک اہل حدیث حق نو فتح دیتی ہے. جیڑی ساڈی بات ہوئی سی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے سانو فتح دیتی ہے, اساں مڑ پڑ دیتا ہے انشاءاللہ. اور باجوہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پورے بھائی نے میں انہاں کو امید کرنا وا جیڑی انہاں ساڈا زبان کیتی ہے اے ساری دنیا دے سامنے مسل کے حق دا اعلان کرن گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مسل کے حق نو فتح عطا کیتی ہے انشاءاللہ. میں تو یہ گل آخی ہے کہ تسی درخت کٹ لو, درخت نہیں تہاڈا لاکھ روپیہ میں انعام نہیں دیاں گا, وہ میں دینا جی میں گل کی ٹھیک ہے. جڑا دوسرا تسی مطالبہ کیتا انہاں نے تہاڈے نال کہ اہل حدیث تسی اہل حدیث جناب انہاں نے مسجد آخیا میں کوئی گل نہیں کی, بعد انہاں لکھ چھوڑیا میں آخیا ٹھیک ہے, لیکن میں مسلک اپنا تبدیل نہیں کرتا. اس بابا جی نے اتنے فخر کے ساتھ دعویٰ کر دیا, وہ ٹالی تو کٹ کی یہی ہونا تھا, اور کیا ہونا تھا. اب وہ ان کو پرانی ویڈیو دکھا رہے ہیں, کہتے ہیں جی ٹالی مانت ہے نا جی لے جا, یعنی وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹالی بڑی قیمتی ہے. بھائی وہ وہاں کے اہل حدیثوں نے بیچاروں نے اس ٹالی یا شیشم کے درخت کے لیے محنت نہیں کی تھی, تیری آخرت بنانے کے لیے محنت کی تھی. باڑ میں گئی وہ ٹالی, اور تو رکھ لے بیچ کے کھا جا یار, تو کم از کم اپنا عقیدہ تے صحیح کر. کہتے جی مانت ہے میں قائم اپنی گل تے, پر میں اہل حدیث نہیں ہونا. میں کہنا بابا جی تسی اہل حدیث نہ ہو, تسی مسلمان ہو جاؤ, نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث, یا اپنے آپ کو مسلم کہو لیکن کم از کم شرک تے چھڈو. وہ ایکٹیویٹی نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی کہ یہ سب کہانی ہے, اور یہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. آپ اسلام آباد میں جہاں نسٹ کا چوک آتا ہے نا, G11 کا اشارہ, وہاں اوپر آپ کو نا ایک مزار وہاں پہ بھی لیفٹ پہ نظر آئے گا, اس کی بیک سائڈ پہ وہ احتساب عدالت ہے مشہور زمانہ. پھر تھوڑا آگے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آ جاتی ہے. وہاں پہ بھی نا وہ ان کو سڑک بجائے وہ سیدھی اس چوک تک لانے کے ان کو ٹیڑھی کر کے بنانی پڑی ہے مزار کی وجہ سے. اچھا وہ مزار کی وجہ سے اس لیے نہیں ہوتی کہ مزار والا کو سڑک نہیں بننے دیتا, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. اور بھائی عراق میں سارے بابے, جن بابوں کی چھوٹی چھوٹی بابیاں یہاں پہ دفن ہیں, ان کے بابوں کے مزار امریکن بمباری میں ٹوٹ گئے ہیں, انہوں نے تو کوئی حفاظت نہیں کی ہے. تسی کی شے ہو. وہ پبلک پریشر ہوتا ہے کہ پبلک کی عقیدت جڑی ہوئی ہوتی ہے ان مزارات کے ساتھ, وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ہم نے مزار نہیں گرانے دینا, تو مجبوراً انتظامیہ کو وہ سڑک ٹیڑھی بنانی پڑتی ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں ادھر ہی ہو رہا ہے. سعودی عرب میں تو مسجد آ جائے نا سڑک کے دوران, وہ ختم کر کے مسجد کو شفٹ کر دیتے ہیں, جائز ہے. ظاہر ہے پبلک کی جو ویلفیئر ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے, اس کو کوئی مصیبت نہیں بنا لینا چاہیے. پوری زمین مسجد ہے, شفٹ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ایسا. تو وہ پبلک پریشر کی وجہ سے. لیکن آپ کو سٹوریاں ملیں گی جی, وہ انگریز آندے سن جی کرینا لے کے, کرین پٹھی ہو جاندی سی جی جی, تسی منو ایڈریس دسو کرین میں بھجوانا, آپ بھی نہیں جاواں گا, اتنے بہ کے نگار مار کے میں ختم کرا دیا گا. وہ پبلک پریشر ہوتا ہے, عوام آ جاتی ہے. یہاں بھی یہ منگلا ڈیم کے پاس بھی وہ کہتے ہیں جی ڈیم کی دیوار تھوڑی سی ایسے کر کے بنی ہوئی ہے کیونکہ مزار ہے, اور بڑھن نہیں سن دے, وہ مزار نہیں سن بڑھن دے, مزار جڑے باہر نے نا وہ نہیں سن بڑھن دے. اور اب پریکٹیکلی ثابت ہو گیا, جب انہی مزاروں کے اوپر بم پھٹے ہیں تو تحفظ اولیاء کانفرنس کر رہے ہیں یہ لوگ. پہلے کہتے تھے اولیاء نے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے, اب یہ اولیاء کے مزارات کی تحفظ کانفرنسز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے اولیاء کی حفاظت کی ہوئی ہے, اولیاء نے ان کی حفاظت نہیں کی ہوئی ہے. میں اولیاء کہہ رہا ہوں, اولیاء اللہ نہیں. ذہن میں کوئی یہ نہ کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ ولی نہیں. میں صحابہ اہل بیت کے بعد کسی کے لیے ڈیفینیٹلی وہ کلیم نہیں کرتا, حسن ظن ضرور رکھ سکتا. تو اولیاء کے ماننے والوں نے ان کے مزارات کی حفاظت کی ہے, ورنہ آپ لائیں بلیڈ سیٹ کے, میں کنڈے بلیڈ نال بھی
ہر شے وڈی جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں سر، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ چونکہ پبلک پریشر ہوتا ہے اس لیے پھر وہ لوگ اس کو پھر بعد میں عقیدت کا نام دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ جی یہ واقعہ تو آپ کو پورے ملک میں ملے گا، جدھر جدھر پاکستان میں پل ہے نا وہاں پہ اس کے ساتھ ایک مزار ہوگا، اور اس علاقے کے رہنے والے لوگ کہیں گے ہمارے جیلم میں بھی یہی ہے کہ جی یہ سبز رنگ کا چولا پا کے تھے آگے سن، تو اوپر سے جو وہ بم پھینکتے تھے وہ کیچ کر لیتے تھے۔ اچھا کیچ کر کے کیا کرتے سن؟ وہ دریائے چھوڑ دینا، وہ واپس اٹھو نا یار، جنہیں مارے ان واپس کرو، پل سلامت ہے۔ پل اللہ کے فضل میں بنایا کوئی نہیں کسی بابے نے، حفاظت کیتی ہے، کو بنایا کسی نے پل آج تک؟ سارے یہ انگریزوں نے کہا بنا ہوا ہے، یہ 150 سال ہونے والے ہیں اس پل کو، ابھی تک ٹرین گزرتی ہے، اس کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 1872 سے 60s کے اینڈ میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ ریلوے کے ملازمین بےچارے ہر سال تھوڑی بہت کہیں پہ اگر کوئی زنگ کروئن لگا اس کو سینڈ بلاسٹنگ سے ریموو کر کے دوبارہ سے اس پہ ریڈ آکسائڈ کر کے پینٹ کر کے ایک ایک ریوٹ اس کی چیک کر کے اسے، یعنی انہوں نے کیوریٹو مینٹیننس اس کی ہوئی ہے، وہ بےچارے تنخواہوں پہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں بزرگوں نے حفاظت کی ہوئی ہے۔ اندازہ کرو بزرگوں نے حفاظت کی، بزرگ پل بنا کیوں نہیں لیا؟ اور جب بزرگ نماز پڑھ رہے سن ٹرین تو لتھے پچھو ٹرین چلانے کی کوشش کی تھی، انجن جڑا نا وہ پٹری تے چھالا مارتا سی، اگے نہیں سی ٹرتا۔ جب نماز مکمل کی تو پھر وہ چلا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ ٹرین کا انجن انہوں نے بنایا کیوں نہیں؟ ٹرین چلائی کیوں نہیں؟ ٹرین روکنے سے ہی نہیں، چلاؤ نا، بڑھاؤ ٹرین، نہیں روکنے سے، بہت کچھ۔ تو میرے بھائی یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا بس اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔